آئیے ایک نظر ڈالیں ہمارے گزشتہ ہفتے یعنی 7 فروری 2026 کے ونرز پر۔ ہماری 5th پرائز ونر ہے دافیہ بطول جھانسی سے، جنہیں ملی ہے ایک پاورفل سولر لائٹ۔ ہمارے 4th پرائز ونر ہے اصغر شمیم لکھنؤ سے، جنہیں ملا ہے ایک ویجیٹیبل چاپر۔ ہمارے 3rd پرائز ونر ہے مہدی مزغاؤ سے، جنہیں ملا ہے ایک پاورفل ہیئر اسٹریٹنر۔ ہماری 2nd پرائز ونر ہے شہر بانو سیلیا ممبئی سے، جنہیں ملا ہے ایک پاورفل آئرن۔ اور ہمارے میگا پرائز ونر ہے سید محمد زیدی نیو دہلی سے، جنہیں ملا ہے ایک الیکٹرک سٹوو۔ اور ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ کے بمپر پرائز ونر ہے حیدر جھانسی سے، جنہیں ملا ہے ایک نوڈل پاٹ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ تمام ونرز کو۔ اللہ آپ تمام ونرز کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے من پسند پروگرام میں، جس کا عنوان ہے جیتو مگر علم سے، کہ جہاں پر آپ مختصر وقت میں جیت سکتے ہیں ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ اور آج کا ہمارا ایپیسوڈ بہت ہی خاص ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے آج کے ایپیسوڈ کے سوالات ہو تھوڑی سی ٹف۔ اور آج کا عنوان ہے ہمارا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے 4 سفراء، ان کے 4 ڈیپیوٹیز، 4 سفراء، یہ ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا موضوع ہے۔ اور سب سے پہلے پروگرام کا آغاز اسی دعا کے ساتھ کرنا چاہیں گے کہ اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ کہ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیاں، عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، آ گئے عباس و اکبر قاسم و زینب حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ جی ہاں ناظرین، اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اپنے خاص پروگرام جیتو مگر علم سے۔ گیم کے قوانین آپ کو سمجھا دوں کہ سب سے پہلے اسکرین پر دکھائے گئے اس نمبر کو اپنے فون میں سیو کرے ایز چینل ون 9167861105۔ I'll repeat، نمبر کو سیو کرے ایز چینل ون 9167861105، اور اس نمبر پر اپنے واٹس ایپ کو اوپن کرے، سرچ کرے چینل ون۔ اب اس نمبر پر جائے، جواب اس فارمیٹ میں دے، ہر جواب کے ساتھ یہی فارمیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ایسا نہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام اور شہر بھیج دیا، اس کے بعد جو ہے آپ صرف جواب بھیجتے جا رہے ہو اور اوپر آپ کا نام اور شہر کہیں نکل گیا ہو، تو دس ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ۔ ہر جواب کے ساتھ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کرے، اور پلیز ہمیں اسی نمبر پر آنسرز دے، نہ کہ میسیجنگ پہ جا کے فون کے میسیجز پہ ہمیں اس کے آنسرز دے۔ امید ہے آپ کو یہ قوانین سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اب آئے بڑھتے آج کے کوئز کی جانب، اور ایک اہم اعلان کہ نیکسٹ ویک سے ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں انشاءاللہ جیتو مگر علم سے میں ہوگے بہت سارے اسپیشل پرائزز وتھ ریلیٹڈ ٹو ماہ رمضان، سو ڈونٹ مس دیٹ۔ اور اہم اعلان یہ ہے کہ ٹائم رہے گا سیم، آپ افطار کریے آرام سے، اور اسی وقت پر 8 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جیتو مگر علم سے میں، تو ٹائم سیم رہے گا، پلیز اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اور اہم اعلان یہ ہے کہ ہر سنیچر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس ماہ رمضان ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، وہ ہے تلاوت قرآن مجید، یعنی ہر روز ایک پارے کی تلاوت آپ کو سننا ہے ترجمے کے ساتھ، 5:45 پر چینل ون پر پلے کی جائے گی۔ اور تلاوت کے بعد آپ سے پوچھے جائیں گے ہر روز 3 سوال جو کہ اس پارے پر مبنی ہوگے۔ جی مثال کے طور پہ فرسٹ پارا جو ہے فرسٹ روزے کے دن تلاوت کی گئی ہے، تو آپ کو اس رات اسی پروگرام کے بعد 3 سوال پوچھے جائیں گے فرسٹ پارے کے اوپر، تو آپ کو جلدی سے اپنا جواب دینا ہے۔ آپ کو پوری رات ہی ٹائم دیا گیا ہے، اسی نمبر پر آپ کو جواب دینا ہے 3 سوالوں کے جوابات، اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈے تلاوت سے قبل ہم قرآن اندازی کے ذریعے 3 لکی ونرز کا انتخاب کریں گے۔ تو یعنی ہر سنیچر آپ جیتو مگر علم سے میں پارٹیسپیٹ کر کے پرائز جیت سکتے ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر روز ماہ رمضان میں ہر دن، یعنی ماہ رمضان کا ہر دن آپ پرائز جیت سکتے ہو۔ یہ بہترین موقع ہے، اس پروگرام میں ضرور آپ شرکت کریں۔ Now we move on to the first question of today's جیتو مگر علم سے، اور اس سوال کا آپ صحیح جواب دیتے ہو تو آپ جیت سکتے ہو ایک ٹیمپریچر بوٹل۔ Yes, you can win a temperature bottle۔ اور پہلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج
شریف کے پہلے سفیر کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جو ان کے پہلے نائب تھے وہ کس قبیلے سے تعلق رکھا کرتے تھے؟ اینڈ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. امام زمان کے پہلے سفیر کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ان کے پہلے نائب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ میں آپ کو ہنٹ دیتا چلوں کہ اس قبیلے کا تعلق واقع کربلا سے ہے، اور امام زمان علیہ السلام کے پہلے سفیر جو ہے عثمان بن سعید عمری علیہ الرحمہ، انہیں زیات کہا جاتا تھا. ان کا لقب ایک زیات تھا، مینز آئل سیلر، جو تیل کا کاروبار کیا کرتے تھے اور ان تیل کی برنیوں میں اپنے چاہنے والوں کے عریضے امام تک پہنچایا کرتے تھے. تو امام زمان علیہ السلام کے پہلے سفیر یعنی عثمان بن سعید عمری کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بہت ہی آسان سوال ہے. آپ کو اس کا ریفرنس جاننا ہے تو آپ نوٹ ڈاؤن کریے، بہار الانوار والیوم 51 پیج نمبر 407. اس پہ ان کے نام کے آگے اس قبیلے کا نام موجود ہے. اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. سوال تھا کہ امام زمان علیہ السلام کے پہلے سفیر کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اینڈ دا کریکٹ آنسر از بنی اسد. دا کریکٹ آنسر از بنی اسد. ان کا تعلق کربلا کا وہ بہت ہی مشہور قبیلہ بنی اسد کے نام سے جو مشہور ہے ان سے تھا. اس لیے انہیں کہا جاتا تھا عثمان بن سعید عمری الاسدی. آپ کو ایک بات بتا دیں کہ بہار الانوار کے مختلف جلدیں جو ہے الگ الگ موضوعات پر مبنی ہے. تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی نیکسٹ ٹاپک کا آپ کو اناؤنسمنٹ کر دیا جائے تو آپ ان جلدوں کو ضرور ریفر کریں. وہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے. جس طرح سے 51 آج کا پورا ایپیسوڈ بہار الانوار کی 51 اس جلد پر مبنی ہے، یعنی ان میں چاروں سفراء کی انفارمیشن دی گئی ہے، تو آپ اسے بھی ریفر کر سکتے تھے. بنی اسد از دا کریکٹ آنسر. اب آج دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتی ہے ایک ٹیمپریچر باٹل، اور ان کا نام ہے سسٹر آسیہ بطول. سسٹر آسیہ بطول from Lucknow has given the correct answer. Sister Asiya Batul from Lucknow has given the correct answer and won a temperature bottle. بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. Now we move on to the second question of today's جیتو مگر علم سے. اور اس سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ جیت سکتے ہو ایک پاورفل سولار لائٹ. Yes, you can win a powerful solar light. اور دوسرا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر. سب سے طویل مدت تک امام مہدی علیہ السلام کے سفیر کون رہے؟ I'll repeat. سب سے طویل مدت تک امام مہدی علیہ السلام کے سفیر کون رہے؟ And your time starts now. کوشچن دوہرا دوں کہ امام علیہ السلام کے 4 سفراء تھے، عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان سعید عمری، حسین ابن روح النوبختی، علی بن سیمری. تو ان چاروں میں سے سب سے طویل مدت تک، سب سے زیادہ کمپینین شپ، ڈیپیوٹی شپ کس سفیر نے امام کی گزاری تھی؟ I'll repeat the question. سب سے طویل مدت تک امام زمان علیہ السلام کے سفیر کون رہے؟ کنہیں یہ چانس ملا، یہ موقع ملا کہ امام زمان علیہ السلام کے سفیر رہے ایک طویل مدت تک؟ ان چاروں میں سے کون تھے؟ عثمان بن سعید عمری، محمد ابن عثمان سعید عمری، حسین ابن روح النوبختی اور علی بن سیمری. ہو سکتا ہے یہ سوال ٹف ہو، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے غیبت الصغریٰ کا آغاز 260 سے 329 تک تھا. 69 ایئرس کی یہ ڈیوریشن تھی. ان میں 4 سفراء تھے. آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. سوال تھا کہ سب سے طویل مدت تک امام مہدی علیہ السلام کے سفیر کون رہے؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از محمد ابن عثمان سعید عمری. محمد ابن عثمان سعید عمری از دا کریکٹ آنسر. وہ سب سے طویل مدت تک امام زمان کے سفیر رہے. آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے جو سفیر تھے عثمان بن سعید عمری، وہ 5 سے 7 سال غالباً رہے. دوسرے سفیر محمد ابن عثمان سعید عمری وہ 40 سال رہے امام زمان علیہ السلام کے سفیر. حسین ابن روح النوبختی وہ 21 سال رہے، اور علی بن سیمری وہ 4 سال رہے. اب آئے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتی ہے ایک پاورفل سولار لائٹ. اور ان کا نام ہے سسٹر سیدہ بالی سکینہ. سیدہ بالی سکینہ فرام پونے has given the correct answer. سیدہ بالی سکینہ from Pune has given the correct answer and won a powerful solar light. بہت بہت مبارک ہو سسٹر آپ کو کہ
آپ ہو وہ خوش نصیب جنہوں نے سوال کا صحیح جواب کم سے کم وقت میں دیا ہے اور جیتی ہے ایک پاورفل سولر لائٹ. اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. Now we move on to the third question of today's جیتو مگر علم سے, اور اس سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ جیت سکتے ہو ایک الیکٹرک گرائنڈر. یس, یو کین ون این الیکٹرک گرائنڈر. اور تیسرا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر, چاروں سفرا کس شہر میں مدفون ہے؟ I'll repeat, امام زمان علیہ السلام کے جو 4 سفیر تھے, جو 4 سفرا تھے, وہ کس شہر میں مدفون ہے؟ And your time starts now. امام علیہ السلام کے چاروں سفرا کس شہر میں مدفون ہے؟ اور یہ ایک ہی شہر ہے, چاروں سفرا اسی شہر میں مدفون ہے. انہوں نے سامرہ سے ہجرت کر لی, اور بعض روایت یہ کہتی ہے کہ ایک سٹی تھی قرخ, اسے بسا لیا اور وہاں پہ جو ہے شیعت کو عام کیا, اور اس کے بعد جب وہ ان کا انتقال ہوا تو انہیں ایک اسپیسیفک الگ شہر میں دفنایا گیا. یہ چاروں سفرا ایک ہی اتفاقاً ایک ہی شہر میں مدفون ہے. The 4 deputies of امام زمان علیہ السلام are buried in which city? آپ کو ایک امپورٹنٹ ہنٹ دیتا چلو, یہ سٹی آج عراق کا کیپٹل ہے. امام زمان علیہ السلام کے چاروں سفرا کس شہر میں مدفون ہے؟ آج وہ شہر عراق کا کیپٹل ہے. And your time stops now. امام زمان علیہ السلام کے چاروں سفرا کس شہر میں مدفون ہے؟ And the correct answer is Baghdad. The correct answer is Baghdad. شہر بغداد is the right answer. Now we move on to declaring the winner of who gave the correct answer of this question. اور انہوں نے جیتا ہے ایک الیکٹرک گرائنڈر, اور ان کا نام ہے سسٹر سید فاطمہ. سسٹر سید فاطمہ from Mumbai has given the correct answer. Sister Sayyid Fatima from Mumbai has given the correct answer and won an electric grinder. بہت بہت مبارک ہو سسٹر سید فاطمہ, آپ نے جیتا ہے ایک الیکٹرک گرائنڈر. اللہ آپ کے علم میں, آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. پھر ایک بار آپ کو یہ اناؤنس کرتا چلوں کہ ماہ رمضان میں جیتو مگر علم سے کا ٹائم سیم رہے گا, 8 بجے. آپ دیکھ سکتے ہو, اس پہ پارٹیسپیٹ کر کے انعامات جیت سکتے ہو. لیکن ہر روز 5:45 پر آپ تلاوت سنیے, اور تلاوت کے بعد پوچھے گئے 3 سوالوں کے صحیح جوابات اسی نمبر پر ہر روز دیجیے. اسی پارے پر مبنی ہوگی تلاوت, تو اس کا آنسر دیکھیں. آپ ہر روز بھی پرائز جیت سکتے ہو. اور امپورٹنٹلی کہ چاہے وہ جیتو مگر علم سے ہو یا یہ پروگرام ہو, ان دونوں میں اگر آپ کا نام ایک بار بھی آتا ہے تو سیکنڈ ٹائم آلسو یو ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ونر. یعنی آپ نے آج جیتا تو کل بھی آپ کے جیتنے کے چانسز اتنے ہی ہیں. سو ہر روز آپ پرائز جیت سکتے ہو ماہ رمضان میں, اور تلاوت قرآن مجید کا لطف کرم, اس کا شرف حاصل کر سکتے ہو. Now we move on to the 2-minute questions. جی ہاں, آپ کو پچھلے 3 questions کے لیے آپ کو دیے جا رہے تھے پورے 1 منٹ کا وقت. اب جو ہمارا 14 سوال ہوتا ہے میگا پرائز اور بمپر پرائز, اس کے لیے آپ کو دیے جائے گا پورا 2 منٹ کا سمے. پورے 2 منٹ کا وقت آپ کو دیا جائے گا. اور یہ رہا کوشچن آپ کی اسکرین پر کہ کس عالم دین کی ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی؟ I'll repeat, کس عالم دین کی ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی؟ And your time starts now. کس عالم دین کی ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی؟ اور آپ کو بتا دیں, اس سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ جیت سکتے ہو ایک بہت ہی یوزفل پروڈکٹ وچ از اے مساج مشین. اے ویری یوزفل پروڈکٹ, اے مساج مشین. کس عالم دین کی ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی؟ آپ کو بتا دے بحار الانوار والیوم 51 چیپٹر 20 حدیث 22. وہ عالم دین اکثر کہا کرتے تھے اور یہ فخر کیا کرتے تھے اس بات پر, یہ کہتے ہوئے کہ انا ولدت بدعوت صاحب الامر علیہ السلام, کہ میری ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی. وہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے, اور کیوں نہ کرے کہ ان کے حق میں, ان کے ولادت کے لیے خود صاحب الامر یعنی امام زمان علیہ السلام دعا کرے. اور ان کی کتاب بہت ہی مشہور کتاب ہے من لا یحضرہ الفقی, کمال الدین و تمام النعمہ, عیون اخبار رضا, کتاب الخصال, اعتقادنا, اور بھی بہت ساری ایک طویل لسٹ ہے
اور ان کی ایک کتاب تھی مدینۃ العلم، جو افسوس آج موجود نہیں ہے. تو ان کی ولادت خود امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی. I'll repeat کہ اس عالم دین کی ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی تھی. انا ولدت بدعوت صاحب امر علیہ السلام، کہ میری ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی. کس عالم دین کی ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی. اگر آپ کو پتا ہے کہ من لا یحضرہ الفقیہ کے مصنف کون ہے تو وہی عالم دین ہے. کس عالم دین کی ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی تھی. اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ کس عالم دین کی ولادت امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ہوئی تھی. اینڈ دا کریکٹ آنسر از شیخ صدوق علیہ الرحمہ. شیخ صدوق علیہ الرحمہ از دا کریکٹ آنسر. یہ وہ عالم دین ہے جو خود امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ان کی ولادت ہوئی تھی. اینڈ ناؤ دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے جیتا آج کا یہ خاص انعام جو ہے ایک مساج مشین, اور ان کا نام ہے سسٹر فاطمہ میگھانی. سسٹر فاطمہ میگھانی فرام ڈونگری has given the correct answer. Sister Fatima Meghani from Dongri has given the correct answer and won today's prize, which is a massage machine. بہت بہت مبارک ہو سسٹر فاطمہ میگھانی. اللہ آپ کے علم میں, آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. وہ ویور جو مسلسل ہمارے ساتھ ڈے 1 سے جڑے ہوئے ہیں, انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اگر آپ کا نام ابھی تک جیتو مگر علم سے میں نہیں آیا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ صحیح جواب دیجئے. کم سے کم وقت میں آئے گا ایک نہ ایک دن, اور ایٹ لیسٹ ماہ رمضان میں آپ کے پاس اتنی زیادہ پاسبلٹی ہے کہ ہر دن آپ کا نام آنے کے اتنے ہی چانسز موجود ہے. سو یو کین اٹمپٹ ان دس کوئز ایز ویل ایز ماہ رمضان کوئز ایز ویل. ناؤ وی موو آن ٹو دا میگا کوشچن آف ٹوڈیز جیتو مگر علم سے. اور اس میگا کوشچن پہ آپ جیت سکتے ہو ایک خاص انعام جو ہے آج کا میگا پرائز, ایک الیکٹرک ہیئر کوم. یس, این الیکٹرک ہیئر کوم. اور میگا کوشچن یہ رہا آپ کی اسکرین پر. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ولادت کے لیے ان کے والد نے امام زمان علیہ السلام کے کس سفیر سے دعا کی گزارش کی تھی؟ ہم نے گزشتہ کوشچن میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ ان کی ولادت امام کی دعا سے ہوئی. اب اس کوشچن میں آپ کو بتانا ہے کہ ان کے والد نے امام کے کس نائب سے دعا کی التماس کی تھی, دعا کی گزارش کی تھی. اینڈ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ولادت کے لیے ان کے والد نے امام علیہ السلام کے کس سفیر سے دعا کی گزارش کی تھی؟ یعنی امام کے اس اسپیسیفک نائب سے ان کے والد نے کہا تھا کہ آپ دعا کریے, آپ یہ کہیے امام زمان سے کہ وہ میرے حق میں دعا کرے تاکہ مجھے اولاد ہو. اور جب امام علیہ السلام کی اس نائب نے ان کا پیغام جو پہنچایا امام تک, تو امام زمان نے شیخ صدوق کے والد کے لیے دعا کی, اور اس دعا کا نتیجہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ تھے. اسی ریفرنس پہ آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا بحار الانوار والیوم 51 چیپٹر 20 حدیث نمبر 22. اگر آپ کو حدیث سرچ کرنا آتا ہے تو آپ صرف یہ ٹائپ کر دیجئے انا ولدت بدعوت صاحب الامر علیہ السلام. جی, سوال یہ تھا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ولادت کے لیے ان کے والد نے امام علیہ السلام کے کس سفیر سے دعا کی گزارش کی تھی؟ آپ جیت سکتے ہو اس سوال کا صحیح جواب دینے پر ایک میگا پرائز. یہ چاروں میں سے کون سے سفیر تھے؟ کیا وہ عثمان بن سعید عمری تھے؟ کیا وہ محمد ابن عثمان سعید عمری تھے؟ کیا وہ حسین ابن روح النوبختی تھے؟ کیا وہ علی ابن سیموری تھے؟ یہ چاروں میں سے کون سے سفیر تھے؟ I know it's a bit difficult question. اب اس لیے آپ کو ریفرنس بھی دیا, آپ جا کے وہاں سے آنسر تلاش کر سکتے ہیں. Is it عثمان بن سعید عمری? Is it محمد ابن عثمان سعید عمری? Is it حسین ابن روح النوبختی اور is it علی بن سیموری؟ آپ کو پھر بتا دے کہ ماہ رمضان میں JMI جیتو مگر علم سے کا ٹائمنگ سیم رہے گا 8 بجے. اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. سوال یہ تھا میگا پرائز کے لیے میگا کوشچن
کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ولادت کے لیے ان کے والد نے امام علیہ السلام کے کس سفیر سے دعا کی گزارش کی تھی؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از تیسرے نائب جو تھے حسین ابن روح النوبختی. تیسرے نائب حسین ابن روح النوبختی از دا کریکٹ آنسر. اگر آپ اس پورے روایت کو دیکھو گے تو روایت کے جملے ایسے ہیں کہ حسین ابن روح النوبختی کے پاس شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار آئے، یا بعض روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ آپ اس لیٹر کو زمانے کے امام تک پہنچائے، اور اس میں لیٹر میں یہ دعا تھی کہ پلیز آپ میرے لیے دعا کریں. اب دیکھیے عریضہ لکھنا یہ خود ہمارے علماء کرام کی سنت رہ چکی ہے کہ علماء کرام اپنی پریشانیاں امام زمان سے شیئر کیا کرتے تھے اور وہ عرضی لکھا کرتے تھے امام تک اپنی دعا کی، اپنے حاجات کے لیے. تو یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ان کے والد بزرگوار کی یہ سنت تھی، یہ ان کی روش تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عریضے لکھیں امام زمان علیہ السلام کے لیے. ناؤ دا کریکٹ آنسر از حسین ابن روح النوبختی. اب آئے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتا ہے آج کا میگا پرائز. وہ ہے ایک الیکٹرک ہیئر کومب اور ان کا نام ہے سسٹر ہینا زیدی. سسٹر ہینا زیدی فرام جھانسی has given the correct answer. Sister Hina Zaidi from Jhansi has given the correct answer and won a mega prize which is an electric hair comb. اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے، اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. بہت بہت مبارک ہو، آپ ہو آج کے اس ایپیسوڈ کے میگا پرائز ونر. Now we move on to the bumper question of today's جیتو مگر علم سے on your demand. لیکن اس میں آپ کو کوئی آپشن نہیں دیے جائے گے اور یہ سوال ہوگا سب سے ٹف وداؤٹ اینی آپشن. بغیر آپشن کے آپ کو اس کا آنسر بتانا ہوگا. اور بمپر کویشچن کا صحیح جواب دینے پر آپ جیت سکتے ہو ایک آٹومیٹک ویجیٹیبل چاپر. یس یو کین ون این آٹومیٹک ویجیٹیبل چاپر. اور بمپر کویشچن یہ رہا آپ کی اسکرین پر. امام علیہ السلام کا خط ملنے کے کتنے دنوں بعد جناب علی ابن سیمری علیہ الرحمہ کی وفات پیش آئی؟ I'll repeat. جو ان کے آخری نائب تھے امام زمان علیہ السلام کے، انہوں نے ان کی جب وفات کتنے دنوں بعد پیش آئی، امام زمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا، ایک توقیع بھیجی کہ اس توقیع کے ملنے کے اتنے دنوں بعد آپ اس دنیا سے چل بسو گے. دس از دا کوشچن اینڈ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. امام زمان علیہ السلام کا خط ملنے کے کتنے دنوں بعد جناب علی ابن محمد السیمری علیہ الرحمہ کی وفات پیش آئی؟ بحار الانوار والیوم 51 چیپٹر 21 حدیث نمبر 7. امام زمان علیہ السلام کی توقیع کچھ اس طرح سے آغاز ہوتی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد السموری اعظم اللہ اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ڈیش ایام، کہ آپ اتنے دنوں بعد آپ کی وفات پیش آئے گی. اب اس کے بعد امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں فاجمع امرک، کہ آپ اپنے امور کو جمع کر لیجئے، سیٹل اپ کر لیجئے. ولا توسی الی احد، اور میرے بعد آپ کے بعد کسی کو اپنا وصی، کسی کو اپنا سکسیسر مت اپوائنٹ کریے گا. اور یہ توقیع پھر کنٹینیو ہوتی ہے، آپ ریفر کر سکتے ہیں بحار الانوار والیوم 51 چیپٹر 21 حدیث نمبر 7. پہلے امام تعزیت پیش کرتے ہیں خود ان کی وفات کی، انہیں فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ڈیش ایام. تو آپ اس میں ایک ورڈ دیا ہوا ہے، وہ نمبر دیا ہوا ہے کہ اتنے دنوں بعد آپ کی وفات پیش آئیں گی. امام کا خط ملنے کے کتنے دنوں بعد جناب علی ابن محمد السمری، بعض روایتوں میں سیمری ہے یا سمری ہے کہا جاتا ہے، علیہ الرحمہ کی وفات پیش آئی. سوچئے، سمجھیے اور پھر اس کا جواب دیجیے. آپ کو پورے 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سوال کے جواب دینے کے چکر میں، کوئک جواب دینے کے چکر میں آپ غلط آنسر دے بیٹھو. سوچئے، سمجھیے اور پھر جواب دیجیے. اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. امام زمان علیہ السلام کا خط ملنے کے کتنے دنوں بعد جناب علی ابن محمد السمری یا سیمری علیہ الرحمہ کی وفات پیش آئی؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از 6 days. 6 دنوں بعد ان کی وفات پیش آئی.
جملے ایسا ہے کہ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سِتَّةٍ أَيَّامٍ کہ 6 دنوں بعد اس لیٹر کے اس توقیع کے ملنے کے 6 دنوں بعد آپ کی وفات پیش آئیں گی. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. اب آئے دیکھیں کہ کون ہے آج کا بمپر پرائز ونر, جو ہے ایک آٹومیٹک ویجیٹیبل چاپر. یس, اور ان کا نام ہے سسٹر ناہید جعفری. سسٹر ناہید جعفری فرام علی گڑھ has given the correct answer. Sister Nahid Jafri from Aligarh has given the correct answer and won today's bumper prize, which is an automatic vegetable chopper. بہت بہت مبارک ہو سسٹر ناہید جعفری, آپ ہو آج کے بمپر پرائز کے بمپر ونر. اللہ آپ کے علم میں, آپ کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ جو ویورز ہے پلیز مایوس نہ ہو, انشاءاللہ آپ کا نام کبھی نہ کبھی یہاں سے ضرور اناؤنس کیا جائے گا. اور ونر سے گزارش ہے کہ پلیز بائی منڈے اٹ سیلف, منڈے از دا لمٹ, آپ اپنا ایڈریس سینڈ کریں. اگر آپ منڈے تک سینڈ نہیں کرتے ہو تو پلیز آپ کا نام کو سیکنڈ ونر پہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا, آپ کے پرائز کو. تو پلیز بائی منڈے ہو سکے تو پلیز ابھی اسی وقت جو ہے پروگرام کے فوراً بعد اپنا نام, پتہ, پوسٹل ایڈریس کے ساتھ ضرور بھیج دیں انشاءاللہ. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے پروگرام کو ضرور دیکھیں, اور اگر کوئی اس پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہتا ہے تو برادر زاہد حسین سے ضرور رابطہ قائم کریں 9029444045 پر. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس پروگرام کے متعلق کوئی بھی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھیں winislam@gmail.com پر. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے سنیچر یعنی 21 فروری کو, جو ہوگا ماہ رمضان کی مناسبت سے سیم ٹائمنگ پر. کوئی فرق نہیں ہے ٹائمنگ میں, 8 بجے. پلیز آپ سیٹرڈے ہمارے ساتھ موجود رہے. اسی امید کے ساتھ لیتے ہم آپ سے الوداع. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.